12ویں صدی کی اس ہنگامہ خیز دنیا میں چلتے ہیں جہاں سلطنتیں بنتی اور بگڑتی تھیں۔ آج ہم ایک ایسے شخص کی کہانی سنائیں گے جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا، صلاح الدین ایوبی۔ آج کے اس تجزیے میں ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ آخر کیسے ایک کرد سپاہی نے اس دور کی بکھری ہوئی مسلم دنیا کو ایک کیا اور صلیبی جنگوں کا پانسا ہمیشہ کے لیے پلٹ دیا۔ اچھا، صلاح الدین کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان کا دور کیسا تھا۔ ایک ایسا مشرق وسط جو اندرونی اختلافات اور بیرونی حملوں کی زد میں آ کر بہت کمزور ہو چکا تھا۔ تو سوچیں اس تقسیم کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک بہت بڑا سیاسی خلا، مطلب کوئی ایک ایسی طاقت نہیں تھی جو پورے خطے کو سنبھال سکے۔ اور جب بھی تاریخ میں ایسا خلا پیدا ہوتا ہے نا، تو وہ کسی نئے طاقتور رہنما کے ابھرنے کا سٹیج تیار کر دیتا ہے۔ اور اب آتے ہیں ہمارے مرکزی کردار صلاح الدین پر۔ وہ ایک کرد فوجی خاندان سے تھے اور شام پر حکومت کرنے والی زنگی سلطنت کی فوج میں تھے، لیکن وہ صرف ایک سپاہی نہیں تھے بلکہ ایک ابھرتا ہوا ستارہ تھے۔ یہاں پر جو بات سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ ہے صلاح الدین کے عروج کی رفتار۔ سوچیں ذرا، صرف چند سالوں کے اندر ایک فوجی آفیسر سے سیدھا مصر کے حکمران اور پھر دمشق پر بھی قبضہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ ان کی ذہانت اور لیڈرشپ انہیں تیزی سے خطے کی سب سے اہم شخصیت بنا رہی تھی۔ تب مصر اور دمشق پر کنٹرول کے بعد صلاح الدین نے اپنا اگلا بڑا منصوبہ شروع کیا، اور وہ تھا بکھرے ہوئے مسلم علاقوں کو جوڑ کر ایک عظیم سلطنت بنانا، یعنی ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھنا۔ اور یہ کام انہوں نے صرف فوجی مہمات سے نہیں بلکہ سیاسی جوڑ توڑ سے بھی کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی سلطنت نے صلیبی ریاستوں کو ہر طرف سے گھیر لیا اور یوں آنے والے ایک فیصلہ کن تصادم کی بنیاد رکھ دی۔ اور پھر آئیں جنگ حطین۔ یہ ایک ایسا فیصلہ کن موڑ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس جنگ نے نہ صرف صلیبی فوج کو توڑ کر رکھ دیا بلکہ یروشلم کی فتح کا راستہ بھی صاف کر دیا، جو اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا ہدف تھا۔ حطین کی اس عظیم فتح نے صلاح الدین کو ان کے سب سے بڑے خواب کی تعبیر کے بالکل قریب لا کھڑا کیا، یعنی یروشلم کی آزادی، وہ مقدس شہر جو 88 طویل سالوں سے صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ صلاح الدین کی حکمت عملی یہاں بھی کمال کی تھی۔ پہلے دشمن کو اشتعال دلایا، پھر انہیں کھلے میدان میں ایسی شکست دی کہ وہ سنبھل نہ سکے اور آخر میں شہر کا محاصرہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ اور یہاں ہمیں صلاح الدین کی شخصیت کا ایک بہت اہم پہلو نظر آتا ہے۔ دیکھیں، پہلی صلیبی جنگ کے وقت شہر میں خون کی ندیاں بہا دی گئی تھیں، لیکن صلاح الدین نے اس کے بالکل برعکس رحم دلی دکھائی اور شہریوں کو امان دی۔ یہ صرف رحم دلی نہیں تھی بلکہ ایک ایسی سیاسی حکمت عملی تھی جس نے دشمنوں کے دلوں میں بھی ان کی عزت بڑھا دی۔ یروشلم کی فتح کی خبر جب یورپ پہنچی تو وہاں جیسے ایک طوفان آ گیا، اور اسی کے نتیجے میں شروع ہوئی تیسری صلیبی جنگ۔ یہ جنگ تاریخ کے دو عظیم جنگجوؤں صلاح الدین اور رچرڈ شیر دل کے درمیان ایک لیجنڈری مقابلہ بن گئی۔ یہ جنگ کوئی ایک دو دن نہیں بلکہ کئی سال چلی، اور اس میں دونوں طرف سے بہادری اور فوجی ذہانت کے ایسے کمالات دیکھنے کو ملے جو آج بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ یہ صرف دو فوجوں کا نہیں بلکہ دو عظیم رہنماؤں کی سوچ اور حکمت عملی کا ٹکراؤ تھا۔ آخر کار اتنی لمبی جنگ ایک معاہدے پر ختم ہوئی جس میں یروشلم پر مسلم کنٹرول کو تو تسلیم کیا گیا، لیکن عیسائی زائرین کو مقدس مقامات تک آنے کی اجازت دے دی گئی۔ یوں سمجھیں کہ ایک ایسا سمجھوتا تھا جس نے دونوں فریقوں کی عزت رکھ لی۔ جنگ ختم ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد صلاح الدین کا انتقال ہو گیا، اور تب ان کی میراث کا ایک اور پہلو دنیا کے سامنے آیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے ذاتی خزانے میں صرف چند دینار تھے۔ یہ بات ان کی حیرت انگیز سخاوت اور سادگی کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ لیکن صلاح الدین کی موت کے بعد ان کی اتنی بڑی سلطنت کا کیا ہوا؟ وہ ان کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی، اور اس تقسیم کے ساتھ ہی اندرونی جھگڑے شروع ہو گئے، اور وہ سلطنت کمزور پڑنے لگی جسے بنانے میں انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی تھی۔ اور یہی اندرونی تقسیم آخرکار ایوبی سلطنت کے زوال کا باعث بنی، اور پھر مملوک جو کبھی ان کے ہی غلام سپاہی ہوا کرتے تھے، انہوں نے اقتدار سنبھال لیا۔ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اندرونی اتحاد کے بغیر بڑی سے بڑی سلطنتیں بھی بکھر جاتی ہیں۔
تو صلاح الدین کی کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ایک عظیم رہنما کی ذاتی خوبیاں ہی ایک پائیدار سلطنت بنانے کے لیے کافی ہیں، یا پھر ایک مضبوط نظام کے بغیر ہر سلطنت کا انجام آخرکار زوالی ہوتا ہے؟